السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وقال فليبلغ الشاهد الغائب وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی ذمہ داری عطا فرما کر اس امت کو بڑا اعزاز عطا فرمایا اور بڑی شرافت سے نوازا۔ 1,24,000 کے قریب حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا، ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کو ایک مان لو اور اللہ کی ماننے والے بن جاؤ۔ جو اللہ نے دین اتارا ہے اور جو اللہ نے احکامات بھیجے ہیں ان احکامات پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ مردوں کو بھی دعوت دیتے رہے، مستورات کو بھی دعوت دیتے رہے اور مردوں کو بھی دعوت دیتے رہے کہ خود بھی دین پر چلو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو دین پر چلاتے رہو۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس دوزخ کا ایندھن انسان اور پتھر۔ دنیا کی آگ میں لکڑیاں جلتی ہیں اور آخرت کی دوزخ کی آگ میں، دنیا کی آگ میں پتھر ڈال دو تو جلتا نہیں پتھر، لیکن وہاں دوزخ کی آگ اتنی سخت ہوگی کہ اس کا ایندھن ہی پتھر ہے، پتھروں سے اس آگ کو دہکایا جائے گا، اس آگ کو جلایا جائے گا، اتنی سخت آگ ہوگی۔ مایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ انسان اور پتھر ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس امت کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ مرد بھی ذمہ دار ہیں، مستورات بھی ذمہ دار ہیں۔ جی ہاں،
مردوں کے بھی ذمے ہیں کہ خود پورے دین پر چلیں، اللہ کے ایک ایک حکم کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو لائیں، اور ایسے ہی مستورات بھی محنت کریں، خود بھی دین پر چلیں، خود بھی پورے احکامات پہ عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی تربیت اس کے مطابق کریں، اور اسی طرح دوسری مستورات کو بھی دعوت دے دے کر ان کو دین پر چلنے والی بنائیں۔ یہ مستورات کے ذمہ دار ہیں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، حضور کی ازواج مطہرات مستورات کو دعوت دیتی تھی، مستورات کو دین سکھاتی تھیں، اللہ کے احکامات سکھاتی تھیں، جو وحی اترتی تھی ان کے گھروں میں، ان کے مبارک گھروں میں جو وحی اترتی تھی اس وحی کو مستورات کو سکھاتی تھی۔ اللہ کا یہ حکم ہے، پیارے نبی کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین وہ بھی مستورات کو دعوت دیا کرتی تھی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ بڑا مشہور ہے تبلیغ والوں میں، کہ وہ چپکے مکہ مکرمہ میں شروع اسلام میں چپکے کافروں کے گھروں میں جا کر مستورات کو دعوت دیا کرتی تھی، اللہ کی طرف بلایا کرتی تھی۔ شام کو جب کافر آتے اور اپنی مستورات سے کچھ عجیب باتیں سنتے تھے، ان کے خیال میں، ان کے اپنے خیال میں، یہ عجیب باتیں کہاں سے سیکھ لی انہوں نے، یہ تو گھر سے باہر جاتی نہیں ہیں، گھر میں رہتی ہیں، انہیں کس نے یہ بات سکھا دی؟ اور وہ مکہ مکرمہ کے کفار تو جو دین قبول کر لیتا، ایمان لے آتا، اسے کہتے یہ بے دین ہو گیا، صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ تو جب اپنی عورتوں سے دین کی باتیں سنتے، اللہ رسول کی باتیں سنتے تو بڑے حیران ہوتے، ان کو ہی کس نے سکھا دی؟ کھوج لگاتے پہنچ گئے کہ ایک عورت ہے جس کا نام ہے ام شریک، وہ ہماری عورتوں کو گھروں میں آ کر ان کے خیالات کو خراب کرتی ہے اور ان کو ایسی باتیں سکھاتی ہے۔ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، سوچ بچار کرنے لگے کیا کریں، اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کریں جو ہماری عورتوں کو خراب کرتی ہے۔ سوچتے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کو مکہ مکرمہ سے اپنے اس وطن سے نکال دو، یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو ہماری عورتوں کو خراب کرتی ہے، اس کو یہاں سے نکال دو چاچے، اور اس کو وہاں بھیج دو جہاں سے یہ شادی ہو کر آئی ہے، جہاں سے اس کی شادی ہوئی ہے، اپنے میکے بھیج دو۔ کافر مقرر کر دیے، کافر ایسے ظلم کرنے والے ان کو پیدل چلاتے رہے، پیدل چل اور خود سواریوں پہ سوار، کھانے کچھ نہیں دیتے، پینے کچھ نہیں دیتے، مکہ مکرمہ کی سخت گرمی میں پیدل چلاتے تھے، گرمی میں، اور نہ کھانے کو کچھ دیا نہ پینے کو کچھ دیا۔ خود جب تھک جاتے سفر کرتے تو اترتے، خیمہ لگاتے، پڑاؤ ڈال لیتے اور کھاتے اور پیتے اور سو جاتے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کو خیمے سے باہر دھوپ میں ڈال دیتے، گرم ریت پہ، 1 دن 2 دن 3 دن اسی طرح بھوکی پیاسی چل کے تھک گئی، نڈھال ہو گئی۔ اب جب پڑاؤ ڈالا تو کافروں کو یقین ہو گیا اب یہ بچ نہیں سکتی، ہم سو جائیں گے یہ مر جائے گی، جب سو کے اٹھیں گے مری پڑی ہوگی، کھڈا کھود کے دبا دیں گے، مکہ مکرمہ واپس چلے جائیں۔ ان کو بھی یقین ہو گیا، بھوک اور پیاس سے نڈھال چل کے تھک کے برا حال ہو گیا، تکان سے برا حال ہو گیا، میں میری موت کا قریب آ گیا۔ ریت پہ پڑی ہوئی ہیں، گرم ریت پر آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں، اب فرشتے آتے ہیں میری روح قبض کر لیتے ہیں، اب فرشتے آتے ہیں میری روح قبض کر لیتے ہیں۔ فرشتے تو آئے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے جمنے پر اور ان کی اس استقامت پر اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے مدد اتار دی۔ وہ کیا؟ آسمان سے ڈول اتار دیا، بڑا ڈول سفید رسی سے بندھا ہوا، وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ یہ ریت میں پڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ ڈول نیچے آ رہا ہے، ڈول نیچے آ رہا ہے، آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچ گیا، اٹھ کے بیٹھ گئی، دیکھتی کیا ہے کہ ڈول میں ٹھنڈا میٹھا پانی، جنت کا پانی۔ اب اس ڈول سے پانی پیا، بڑا ڈول تھا،
کچھ پانی کپڑوں پہ گر گیا، کچھ پانی زمین پہ گر گیا. جو گرمی لگ رہی تھی کپڑوں پانی گرنے سے گرمی لگنی ختم ہو گئی، اور جو زمین پہ پانی گرا، ریت پہ پانی گرا، ریت گرم، ریت ٹھنڈی ہو گئی. اور وہ پانی پیا. اللہ تعالیٰ نے جنت کے اس پانی میں وہ تاثیر رکھی کہ بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، اور تکان بھی دور ہو گئی. حشاش بشاش بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بھوک کا اثر نہیں، کوئی پیاس کا اثر نہیں، کوئی تکان کا اثر نہیں. اور یہ فرمایا کرتی تھی کہ اس پانی کو پینے کے بعد اللہ رب العزت نے میری پیاس ایسی بجھائی کہ پھر موت تک کبھی پیاس نہیں لگی. سخت گرمی میں دھوپ میں لیٹ جاتی، مجھے پیاس نہیں لگتی تھی. اللہ جب آدمی دین پر چلتا ہے، پورے دین پہ عمل کرتا ہے اور دین کی محنت کرتا ہے، اور اس پر استقامت، مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس پر جمع رہتا ہے اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اس پر استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے. ہاں، اللہ کی مدد حق ہے. اس کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد حق ہے، یقینی ہے. ہم کام کو اپنا کام سمجھ کے کرتے نہیں. اس لیے آج جو ہے ہم سوچتے ہیں کسی جماعت کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ظاہر ہو جاتی ہے، ورنہ گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کی مدد ہمیں نظر نہیں آتی عام طور سے. بات کیا ہے کہ ہم نے ابھی تک اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا اصل کام نہیں بنایا، اپنا مقصد نہیں بنایا. جب اس کام کو اپنا کام بنا لیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا جینا مرنا اس کام کے ساتھ کر لیں گے، ہم خود بھی اس پر آئیں گے، اپنے مستورات کو اپنے بچوں کو بھی اس پر لائیں گے، اپنی مستورات کو اپنے بچوں کو بھی اس پر لائیں گے، ان کا ذہن بھی بنائیں گے، ان کو بھی لے کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنی مستورات کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ان کا ذہن بنے گا. پورا گھرانہ اللہ کے دین پر چلنے والا اور اللہ کے دین پہ مر مٹنے والا اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والا، اللہ کی مددیں ان کے ساتھ ہوں گی، اللہ کی مددیں ان کے ساتھ. تو اب کافر سو کے اٹھے اور اس خیال سے کہ ام شریک تو مر گئی ہوگی، باہر نکل کے جو دیکھا وہ تو حشاش بشاش بیٹھی ہوئی ہے، نہ بھوک کا اثر، نہ پیاس کا اثر، اور نہ جو ہے تکان کا اثر. اے ام شریک، تو نے کہاں سے کھایا، کہاں سے پیا؟ اچھا، اب ہم سمجھے، ہم سو گئے، تو نے ہمارے خیمے میں گھس کے ہمارا کھانا کھایا، ہمارا پانی. فرمایا کہ نہیں، نہ میں تمہارے خیمے کے اندر گئی، نہ میں تمہارا کھانا کھایا، نہ تمہارا پانی پیا. وہ بھاگتے اپنے خیمے میں گئے، جا کر دیکھا تو خیمے میں کوئی نہیں اندر آیا. ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں ویسے کی ویسی رکھی ہوئی ہیں. پھر اب باہر آئے، پوچھا ام شریک تم نے کہاں سے کھایا؟ انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا. اللہ نے ان کے دلوں پہ اتنا اثر ڈالا، ان کے جمنے پر اور ان کے اللہ سے مانگنے پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. جمنے پر اللہ کی مدد آتی ہے، اور اصل اللہ کی مدد یہی ہے، اصل اللہ کی مدد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ کھول دے. کہیں کھانا نہ مل رہا ہو، کھانے کا انتظام ہو جائے، کہیں جو ہے راستہ بھول گئے اور راستہ پا لیں، جی کوئی اور اللہ کی مدد آ جائے. بے شک یہ بھی اللہ کی مدد ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے. مقصود تو داعی کی اور محنت کرنے والوں کا مقصود تو کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت کے دروازے کھول دے اور امت کو ہدایت نصیب ماں دے. ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. ارشاد فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یقیناً آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دیتے، ہدایت تو لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے. ہدایت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تو داعی کی اصل فکر، اصل سوچ، اصل محنت اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو خاص طور سے اور دنیا بھر کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ سے بچاتے ہیں. ہم تو کافروں کے بھی ہمدرد ہیں، چاہتے ہیں کہ کافر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. مشرک ہیں، بت پرست ہیں، جی کسی بھی لا مذہب ہیں اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے لیے ہم خیر خواہ ہیں. سب کے لیے چاہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
اپنی امت کے لیے ہمدرد، اپنی امت کے لیے ہر وقت غمگین۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ اب بعض دوسری روایت میں آتا ہے آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہوتی ہے اور جب وہ ابلنے لگتی ہے اس ابلنے کے وقت جو آواز نکلتی ہے ایسے آپ کے سینے مبارک سے آواز نکلتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ یہ آواز کیسی تھی؟ یہ امت کا غم تھا، امت کی فکر تھی۔ ہر وقت آپ کو ایک ہی غم، ہر وقت آپ کو ایک ہی فکر کہ میری امت کا کوئی فرد بھی، میرا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہ جائے، میرا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ ایک یہودی کا لڑکا آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے وہ نہ آیا، آپ نے صحابہ سے پوچھا بھائی وہ یہودی کا لڑکا نہیں آ رہا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ بیمار ہے وہ۔ آپ نے شاہ اچھا آپ کو یہ فکر ہوئی ہے تو یہودی کا لڑکا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی حال میں دنیا سے چلا جائے۔ آپ فوراً اٹھے، صحابہ آپ کے ساتھ چلے، آپ اس لڑکے کے گھر، یہودی گھر تشریف لے گئے، اس بچے کی ہدایت کی امید میں، اس یہودی لڑکے کی ہدایت کی امید میں اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر پہنچے دیکھا کہ وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ سرہانے بیٹھ جانا یہ بھی شفقت ہے، شفقت سے سرہانے بیٹھ گئے اور پھر ارشاد آیا اے لڑکے تم لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے والد پاس کھڑے ہوئے تھے، باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، جیسے کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ اس لڑکے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضور خوش ہو گئے کہ میرا ایک امتی دوزخ کی آگ سے بچ گیا، میرے ایک امتی دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔ وہاں سے آپ نکلے، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور زبان مبارک پہ کیا تھا؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس لڑکے کو میرے ذریعے سے دوزخ کی آگ سے بچایا، دوزخ کی آگ۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں ساری امت کی فکر کرنی ہے، ساری امت کی فکر، ہم ایک دعوت دینی ہے اور پوری امت کی ہدایت کی نیت سے، اپنی اصلاح کی نیت سے، پوری امت کی ہدایت کی نیت سے اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی، اپنے بچوں کی بھی۔ دیکھیے مردوں کے ذمے جیسے اپنی مستورات کا، اپنے بچوں کا، ان کے رہنے کا انتظام کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ مردوں کے ذمے ہے۔ جسے کہتے ہیں آج کل نان نفقہ سکنا، نان نفقہ کھانا پینا اور سکنا جو ہے وہ رہنے کی جگہ، یہ مردوں کے ذمہ ہے۔ ایسے ہی ان کی دین کی فکر کرنا۔ ہمارے گھر میں کوئی نماز تو پتہ نہیں کر رہا، کوئی نماز میں سستی تو نہیں کر رہا مستورات میں سے، بچوں میں سے، لیکن یہ جب ہوگا ہمارے گھر میں نماز کا اہتمام، اعمال کا اہتمام جب ہوگا جب اپنی مستورات کا ہم اللہ کے راستے میں وقت لگوائیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے ماحول ایسے نہیں ہے کہ جس ماحول میں اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، اعمال میں سستی تو آ جاتی ہے۔ ہمارے گھروں کے ماحول تو اللہ معاف کرے ایسے ہیں کہ نمازوں میں سستی تو ہو جاتی ہے لیکن اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، نماز کا شوق پیدا ہو جائے، یہ ذرا کم گھر ہوں گے، ایسے ہو سکتے ہوں لیکن کم ہوں گے۔ عام طور سے گھروں کے ماحول ایسے ہیں۔ جب اپنی مصروفیات، جیسے ہم خود جماعتوں میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے، ہمیں شوق پیدا ہوا، اعمال کا شوق پیدا ہوا، نماز کے اہتمام کی فکر پیدا ہوئی، نماز کے اہتمام ہمارے دلوں میں آیا اور نماز کی فکر پیدا ہوئی۔ ایسی جب مصروفیات کو لے کے مصروفیات کی جماعتوں میں نکلیں گے، ہماری مصروفیات کے اندر بھی اعمال کا شوق پیدا ہوگا، نماز کا اہتمام اور نماز کی فکر، جی اپنی آخرت کی فکر، اپنی موت کی فکر۔ مرنا ہم سب نے ہے، مردوں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، مستورات نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے ہم مرد بھی بن جائیں، ہماری مستورات بھی بن جائیں۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالنا انتہائی ضروری، انتہائی ضروری۔ جب اپنے گھر سے نکل کر ہماری مستورات جائیں گی جہاں تشکیل ہو جائے، جس شہر میں، جس بستی میں، جس گاؤں میں، اور پھر وہاں کسی گھر میں ٹھہریں گی، تو اب اس گھر میں ٹھہریں گی، وہاں اعمال کریں گی، محلے کی، علاقے کی مستورات آئیں گی، ان سے دین کی بات کریں گی۔ اور ترتیب کیا ہے؟ جب کوئی دوسرے کو دعوت دیتا ہے، جب
دوسرے کو دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ دعوت دینے والے کو ہدایت دیتے ہیں. جب کوئی دوسرے کو دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ دعوت دینے والے کو ہدایت دیتے ہیں. جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو ہدایت ملے یا نہ ملے یہ اللہ کے علم میں ہے, لیکن دعوت دینے والے کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, البتہ ضرور بضرور ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. محنت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے. البتہ ضرور ضرور ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. تو ہم دوسروں پر محنت کریں, اپنی مصنوعات کو اللہ کے راستے میں لے کے جائیں. اب دیکھیے نا, جس گھر میں جماعت جاتی ہے اس گھر میں ایک مستورہ ہے, بچیاں ہیں, نماز پڑھتی ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں, ذکر کرتی ہیں. اب ایک دو مستورات اعمال کر رہی ہیں. جب جماعت آ جاتی ہے گھر میں تو گھر کی مستورات دو, ایک دو تین جتنی مستورات ہیں, بچیاں ہیں, والدہ ہیں, اگر شوہر کی والدہ ساس ہیں, بس یہ دو تین مستورات اب اعمال کر رہی ہیں. اور جب 6 یا 8 مستورات گھر میں آ جاتی ہیں, اب ذکر کرنے والی 8 مستورات, نماز پڑھنے والی 8 مستورات, ان 3-4 کے علاوہ 8 مستورات نمازیں پڑھ رہی ہیں, نوافل پڑھ رہی ہیں, اللہ کا ذکر کر رہی ہیں, دعوت دے رہی ہیں, آنے والی مستورات سے اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں, اور تہجد میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہی ہیں, اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ. اس گھر میں کتنی خیریں آ رہی ہیں, اس گھر میں کتنی خیریں آ رہی ہیں, اور ان اعمال میں کتنا نور اس گھر میں آ رہا ہے. اور جن گھروں میں اعمال کیے جاتے ہیں وہاں فرشتے اترتے ہیں, وہ فرشتے اترتے ہیں, اور پھر وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے. تو بھائیوں, اب ہم اپنی مصنوعات کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر جائیں اور اپنے اپنے گھروں میں بھی جماعتوں کو لے کر آئیں, یہ بھی ضروری ہے. اور اس کی ہم اور مردوں کو ترغیب دیں, مصنوعات کو ترغیب دیں کہ اپنے گھروں میں جماعتوں کو بلائیں, تاکہ ہمارے گھروں میں اعمال ہوں گے, ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں گے. ہمارے بچے جب فرشتوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, ان کے اندر فرشتوں کی صفت منتقل ہوگی. گھر میں تعلیم ہو رہی ہے, گھر میں دعوت کی بات کی جا رہی ہے, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہے, دعوت دی جا رہی ہے, اور مستورات کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. کتنی خیریں گھر میں آ رہی ہیں, کتنی خیریں گھر میں آ رہی ہیں. اور اسی طرح جیسے مردوں کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ہر مہینے سے روزہ لگائیں. آپ سب پرانے احباب ہیں, الحمدللہ ہر مہینے سے روزہ لگاتے ہیں. مستورات کے لیے کیا ہے کہ مرد ہر 2 مہینے کے بعد تیسرے مہینے اپنی مستورات کو لے جائے, مردوں کے لیے ہر مہینے, اور مردوں کے لیے سال میں 3 سے روزے یا 4 سے روزے یا 6 سے روزے. ہر 2 مہینے کے بعد لے جائیں گے تو کتنے سے روزے ہو جائیں گے بھائی, بولیے بھائی, 6 ہو جائیں گے. اور 3 مہینے کے بعد لے جائیں گے تو بولیے بھائی 4. اور اگر 4 مہینے کے بعد لے گئے 3. تو مستورات کو اللہ کے راستے میں لے کے جائیں گے تو تازگی ہوتی رہے گی, ان کے جذبات تازہ ہو جائیں گے, اور پھر شوق پیدا ہو جائے گا, اور پھر اعمال کرنے کا جذبہ بنے گا, اپنی آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی. یہ جب ہوگا جب ہم ان کو وقت لگواتے رہیں گے. اپنے گھر میں جماعتیں بلائیں, خود اپنی مصنوعات کو لے کر جائیں, اور اسی طرح سے روزہ لگوائیں ان کا. اور جب 3 سے روزے 4 سے روزے ہو گئے تو 15 روز لگوائیں. 15 روز لگ گئے تو اگلے سال چلہ لگوائیں. اور اس کے بعد جب ایک دفعہ 15 دن اور ایک دفعہ چلہ لگ گیا, اب بیرون ممالک میں 3 مہینے کے لیے اپنی مصنوعات کو لے کر جائیں. 3 ملکوں سے, دنیا کے ملکوں سے تقاضے آ رہے ہیں کہ اپنے یہاں کی مستورات جماعتوں کو بھیجیں. ہم مرد تو آپ حضرات کے پاس بیٹھ کر آپ سے فضائل سن کر, آپ سے دین کی بات سن کر ہمیں شوق پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں. ہماری مصنوعات کس سے سنیں؟
جمعے میں وہ نہیں جاتی، عید میں وہ نہیں جاتی، رمضان کے بعض مسجدوں میں جو علماء بیان فرماتے ہیں اسے مستورات کی جاتی ہیں۔ مستورات کے لیے لے دیکھے ایک یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ جب کوئی مستورات کی جماعت آتی ہے ان کے پاس بیٹھتی ہیں، ان کی باتیں سنتی ہیں، مردوں کے بیان ہوتے ہیں، بیان سنتی ہیں، اس سے ان کو شوق پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں۔ تو ملکوں سے تقاضے آ رہے ہیں کہ اپنی مستورات کی جماعتیں ہمارے یہاں بھیجیں تاکہ ہماری مستورات بھی دیندار بن جائیں، ہماری مستورات بھی دین پر چلنے والی بن جائیں، ہماری مستورات بھی داعیہ اور دعوت دینے والی بن جائیں۔ دیکھیے ہمارے بچوں کی تربیت دینی تربیت ہو جائے، اس میں ماں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں، کیوں بھائی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں؟ کیوں بھائی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ سب چاہتے ہیں، چاہے آدمی خود اتنا نیک نہ ہو لیکن اس کی چاہت یہ ہوتی ہے، تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے، میری اولاد نیک بن جائے۔ اولاد نیک جب بنتی ہے جب گھر کا ماحول دیندار ہو، گھر کے ماحول میں اعمال کی فضا ہو، گھر میں اعمال کیے جا رہے ہوں۔ گھر میں تو اعمال کی فضا ہو نہیں، گھر میں دین پہ عمل نہ کیا جا رہا ہو، اور ہم چاہیں کہ ہمارے بچے پکے نمازی بن جائیں، قرآن پاک کے حافظ بن جائیں، داعی بن جائیں، این خیال است و محال است و چنو، خام خیالی ہے، ناممکن ہے، دیوانہ پن ہے۔ جب تک والدین کے اندر دینداری نہیں ہوگی اور والدین کی دینداری کی وجہ سے گھر میں دین کی دینداری نہیں ہوگی، اعمال نہیں ہوں گے، بچوں کے اندر دینداری نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنی مستورات کا وقت لگوانا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا بعض علاقوں میں یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ ذرا اس میں شرم اور حیا کہ مستورات کو لے کے کیسے جائیں گے، ہم بیوی کو لے کے کیسے جائیں گے، تو بڑی شرم کی بات ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے اس پہ غور فرمائیے، اگر خدا نہ خواستہ اگر ہماری بیوی کو کوئی بیماری لگ جائے، بیمار ہو جائے، اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے کہا کہ یہ بیماری مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تم شہر لے کے جاؤ، بڑے اسپتال میں لے کے جاؤ، تو لے کے جائیں گے نہیں لے کے جائیں گے؟ لے کے جائیں گے، بالکل لے کے جائیں گے، کہ بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ یہ ماں تو خیال کرے گی، ان کو اسپتال لے جائیں گے، اگر ایکس رے کرانا پڑے تو ایکس رے کرائیں گے، اور اللہ نہ کرے آپریشن کرانا پڑے تو آپریشن بھی کرائیں گے۔ تو جسمانی مرض کے لیے ہم گھر سے لے کے جاتے ہیں، ہسپتال لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، تو روحانی امراض کے لیے بھی ہم کو اللہ کے راستے میں اپنی مستورات کو لے کے جانا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، مستورات کا وقت لگوانا انتہائی ضروری۔ ہماری ایک جماعت گئی روس کی جو ریاستیں ہیں اس میں سے ایک ریاست میں گئی مردوں کی، تو وہاں ماشاءاللہ محنت کر رہی تھی، وہ لوگوں میں محنت کرنا، گشتیں کرنا، ملاقاتیں کرنا۔ ایک دفعہ ایک مسجد میں گشت کے بعد وہ بیان کر رہے تھے، تو کچھ بڑی عمر کی خواتین چادر اوڑھ کے، وہاں برقعے کا اتنا رواج نہیں ہے تو بڑی چوڑی وہ چادر ہوتی ہے، اس سے پردہ تو ہو جاتا ہے، تو چادر اوڑھ کے وہ مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی اس کے کنارے باہر بیٹھ گئیں، بیان سنتی رہی۔ جب بیان ختم ہوا تو وہ مستورات کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کہا اس جماعت سے جو یہاں سے گئی تھی کہ اپنے بزرگوں کو جا کے ہمارا سلام کہیے گا اور ان سے کہیے گا کہ آپ مردوں کی جماعتیں بھیجتے ہیں، ہمارے مرد آپ کے مردوں سے دین کی بات سنتے ہیں، ان کو شوق پیدا ہوتا ہے، اعمال کرنے والے بن جاتے ہیں، ہم آپ کی بہنیں ہیں، ہمیں کون دین سکھائے گا؟ ہماری درخواست ہے اپنے ملک کی مستورات بھی بھیجیں تاکہ ہم بھی ان سے دین سیکھ سکیں اور ہمیں بھی دین کا شوق پیدا ہو، ہمارے بچوں کو دین کا شوق پیدا ہو، ہماری بچیوں کو دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو۔ وہ جماعت جب واپس آئی تو کئی سال پہلے کی بات ہے، جب ہمارے بڑے حضرات حضرت مفتی زین العابدین صاحب، حضرت قاضی عبدالقادر صاحب، بھائی محمد لطیف صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہم اللہ، یہ سارے حضرات حیات تھے اور ماہانہ مشورہ چل رہا تھا۔ جب جماعت واپس پہنچی رہ گئی تو اس جماعت نے ماہانہ مشورے میں کارگزاری سنائی، اور جب یہ پیغام ان مستورات کا پہنچایا کہ ہم آپ کی بہنیں ہیں، ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کون دین سکھائے گا، تو ہمارے حضرات کی گردنیں جھک گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور نے فرمایا کہ ہماری بہنیں سچ کہتی ہیں، ان کی بھی ہم فکر کرنی ہے، جیسے اپنے بھائیوں کی، اپنے مردوں کی فکر کرنی ہے، ایسے اپنی
اندر بھی دین آ جائے، ابھی جماعت بناؤ۔ اسی مجلس میں جماعت بنائی، الحمدللہ مشورے والوں میں سے کچھ ساتھی تیار ہو گئے، اور یہ فرمایا کہ جو جماعت واپس آئی کام کر کے، اس میں سے اگر کسی بھائی کی مستورہ کا وقف لگا ہوا ہے اور ان کے کوائف پورے ہیں تو وہ بھی جماعت کے ساتھ جائیں، کہ کام کر کے آئے ہیں لوگ، ان سے مانوس ہیں، یہ ان لوگوں سے مانوس ہیں۔ چانچے ایک ساتھی تیار بھی ہو گئے الحمدللہ، وہ جماعت گئی اور وہاں جا کے خوب کام اللہ نے ان سے لیا، مردوں میں کام ہوا، مستورات میں کام ہوا، مستورات پورے دین پورے پردہ کرنے والی اور دین پر چلنے والی اور ماشاءاللہ اعمال کرنے والی بنی۔ کتنی مستورات اللہ کے راستے میں نکلی اپنے شوہروں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ جب محنت ہوتی ہے اللہ ہدایت کو عام فرماتے ہیں، اور ہدایت پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مددیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم نے اپنی مستورات کا وقت لگوانا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا، 3 دن کے لیے لے کے جائیں، جب 3 دفعہ 3 دن لگ جائیں تو 15 دن کے لیے، ایک دفعہ 15 دن لگ گئے تو اگلے سال تو چلے کے لیے۔ تو آپ حضرات میں سے کون کون سے بھائی ہیں جن کے اپنے مستورات کے ساتھ ایک چلہ لگ چکا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، اپنی مستورات کا ایک چلہ۔ او ہو، بہت کم ہاتھ اٹھے، بہت کم ہاتھ اٹھے۔ اچھا چلیے، وہ بھائی ہاتھ اٹھائیں جن کے اپنی مستورات کے ساتھ 15 دن لگ گئے، اپنی مستورات کے 15 دن لگوا دیے انہوں نے، ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ اب بھی بہت تھوڑے ہاتھ اٹھے، یہ تو بہت کمی کی بات ہے کہ ہم خود تو ماشاءاللہ وقت لگائیں، ملکوں میں جائیں، 7 مہینے اور 1 سال کے لیے ملکوں میں جائیں اور اپنی مستورات کے 15 دن بھی لگوائیں۔ اچھا 3 سے روزے کس نے لگوا لیے اپنی مستورات کے؟ 3 سے روزے کن کن صاحبان نے لگوا لیے؟ کچھ تو ہاتھ اٹھ گئے لیکن ابھی بہت تھوڑے۔ اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، کون کون سے بھائی نیت کرتے ہیں کہ اپنی مستورات کے 6 روزے لگوائیں گے، پھر 15 دن، پھر چلہ، اور پھر ملکوں میں لے کے جائیں گے؟ ملکوں میں لے جانے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ ہاں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ پورے دین کو زندہ کر دے اور ہدایت عام ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی نکلیں، اپنی مستورات کو بھی لے کے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ جلد سے جلد کوشش کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ توفیق عطا فرمائے۔ اب اذان کا وقت قریب ہے، جن بھائیوں کا وضو ہو صفوں بیٹھ جائیں، اور جنہوں نے وضو کرنا ہے اور وضو کر کے تیاری کر کے جلد صفوں تشریف جائیں، ایک دوسرے کو تیار بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مجلس سے اٹھنے کی دونوں دعائیں